السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دیش کو کسی کی نظر لگ گئی۔ اب تو سوچ کر حیرانی ہوتی ہے کہ آئے دن ایسے واقعات، آئے دن اتنا ظلم، ایسے حادثے کہ ایک انسان ایسا کیسے کر سکتا ہے، یہ سوچتے ہوئے بھی آدمی شرما جاتا ہے کہ اب یہ جو کولکاتہ کے اندر ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے، تو اگر اس کو کوئی آدمی سوچے تو ایسا لگتا نہیں کہ کسی انسان نے کیا ہوگا۔ یعنی انسان اب جانور جیسے بن رہا ہے، یعنی جس طرح ایک شیر ہوتا ہے اور شیر آدمی کو چیر پھاڑ دیتا ہے، اور جس طرح چیتا ہوتا ہے یا کوئی خطرناک درندے ہوتے ہیں، وہ درندے کسی کو چیر پھاڑ دیتے ہیں، تو انسان بھی ایسے چیر پھاڑ کر رہے ہیں۔ سمجھ میں نہ آتا ان کو انسان کیسے کہا جائے، یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اب آپ نے کولکاتہ کے اندر جو لیڈی ڈاکٹر ہے ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا، جو ان کا ریپ اور مرڈر ہوا، ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ آنکھوں کو پھوڑ دیا اور انگلیوں کو توڑ دیا، پیروں کو توڑ دیا، گردن کو توڑ دیا۔ بتاؤ ایک انسان یہ کیسے کر سکتا ہے؟ سوچتے ہوئے بھی آدمی کو شرم آتی ہے۔ میرا کہنا تو یہ ہے کہ جس ظالم نے ایسا کیا ہے، اس ظالم کو کوئی مہلت نہیں دی جائے، بس اس ظالم کو پکڑا جائے اور اس ظالم کو پکڑ کر بیچ چوراہے پر پھانسی دی جائے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی جگہ نہیں ہے، اور نہ ہمارے معاشرے کو گندہ کیا جائے ان ناپاک لوگوں سے، ایسے جتنے بھی لوگ ہیں۔ اس لیے میں تو سرکار سے درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ ریپ کر رہے ہیں، مرڈر کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو جنہوں نے ہماری نوجوان لڑکیوں کا، نوجوان بیٹیوں کا اور ہماری بہنوں کا جینا حرام کر دیا ہے، ایسے تمام ظالموں کو سر عام پھانسی دی جائے۔ ان کے لیے نہ کوئی کیس لڑا جائے، ان کے لیے نہ کوئی قانون ہونا چاہیے، ان کے لیے صرف ایک قانون ہونا چاہیے کہ اس کو اٹھاؤ اور بیچ چوراہے پر سر عام ایک شہر میں، ایک بڑے شہر میں سب لوگوں کو جمع کیا جائے اور بیچ چوراہے پر سب کے سامنے ایسے ظالم، جتنے بھی ایسے درندے ہیں، جتنے بھی ایسے بھیڑیے ہیں جو ہماری بہن بیٹیوں کے دشمن ہیں۔ آج ہماری بہن بیٹیوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے، باہر جانا مشکل ہو گیا ہے، کوئی کام کرنا مشکل ہو گیا ہے ان ظالموں کی وجہ سے۔ تو ایسے تمام ظالموں کو بیچ چوراہے پر سر عام بیچ شہر میں سب کے سامنے پھانسی دے دی جائے۔ میری رائے تو یہ ہے۔ دیکھو آج ہماری بہن بیٹیاں کتنی ڈر رہی ہیں، کتنے لوگ غریب ہیں، ہم نے دیکھا ہے ہزاروں لوگ ہمارے آس پاس رہتے ہیں غریب ہیں، ان کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ اب ان کے گھر میں اگر کوئی کمانے والا ہے تو وہ بیٹی ہے۔ اب وہ بیٹی کمانے جا رہی ہے تو اس کو نہیں معلوم کہ پلٹ کر شام کو وہ اپنے گھر واپس آئے گی بھی نہیں آئے گی۔ اب وہ ڈر ڈر کر گھر سے باہر نکل رہی ہے، ڈر ڈر کر جا رہی ہے، پتہ نہیں کوئی درندہ، کوئی بھیڑیا کب اس کی عزتوں پر وار کر دے، کب اس کی عزتوں کو نوچ لے۔ تو میں تو سرکار سے ایک درخواست یہ کرتا ہوں کہ ہر جگہ پر، ہر 100 قدم پر ایک کیمرہ لگایا جائے، ہر روڈ پر، ہر گلی پر اور ہر چوراہے پر، ہر چوک پر، ہر جگہ ایک کیمرہ لگایا جائے تاکہ ہماری بہن بیٹوں کی عزتیں محفوظ رہیں۔ بہن بیٹیاں ہیں تو ہی اس دیش کی آن بان ہے، اس دیش کی شان ہے۔ اگر اس دیش سے یا کسی بھی دیش سے عورتیں ختم ہو جائیں، لڑکی ختم ہو جائیں تو اس دیش کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ کہ کسی بھی ملک کی، کسی بھی دیش کی، کسی بھی گاؤں کی، کسی بھی بستی کی، کسی بھی محلے کی، کسی بھی گھر کی رونق، شان، کوئی خوبصورتی ہے تو وہ لڑکیاں ہیں، وہ عورتیں ہیں۔ آپ اپنے گھر کو لے لیں، اگر آپ کے گھر میں آپ کی والدہ نہیں ہے، آپ کی بہن نہیں ہے، آپ کی بیوی نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، اور آپ کے گھر میں ایک بھی عورت نہیں ہے، صرف آپ کے گھر میں مرد ہی مرد ہیں، آپ اس گھر میں 2 دن نہیں رہ سکتے ہیں۔ یعنی جس گھر میں صرف مرد ہیں، عورت نہیں ہے، وہ اس گھر میں آپ 2 دن نہیں رہ سکتے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو لوگ باہر کام پر جاتے ہیں، کام کرنے جاتے ہیں باہر، تو وہ سب 10-15 جنے رہتے ہیں، 10-15 دوست رہتے ہیں، صرف مرد رہتے ہیں ایک روم کے اندر۔ ان سے پوچھو ان کی زندگی کیسے جو ہے جہنم بن گئی ہے۔ وہ ہر دن تڑپ رہے ہیں، ہر دن رو رہے ہیں کہ کاش کہ ہمارے پاس کوئی عورت ہوتی، یا ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں کوئی لیڈیز ہوتی تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی۔ ہمارے گھروں میں یا آپ کے گھروں میں خوشی کیوں ہے؟ وہ خوشی بیٹیوں کی وجہ سے ہے، بہنوں کی وجہ سے ہے، بیوی کی وجہ سے ہے، والدہ کی وجہ سے ہے، پھپھو کی وجہ سے، خالہ کی وجہ سے، ان تمام لوگوں کی وجہ سے ہمارے گھر میں خوشیاں ہیں۔ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کے بچے یا آپ خود اگر کہیں رشتہ داری میں جا رہے ہو اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو، آپ یہ نہیں بولتے کہ میں اپنے پھوپھا کے گھر کو جا رہا ہوں، اپنے خالو کے گھر کو جا رہا ہوں، آپ یہ نہیں بولتے ہو، آپ یہ بولتے ہو میں اپنی خالہ کے پاس جا رہا ہوں، اپنی خالہ کے گھر جا رہا ہوں، اور اپنے پھوپھو کے گھر جا رہا ہوں، اپنی بہن کے گھر جا رہا ہوں۔ کوئی آدمی یہ بولتا نہیں ہے کہ میں آپ کہاں جا رہا ہوں اور میں اپنے جیجا کے گھر جا رہا ہوں، اپنے بھائی جان کا گھر جا رہا ہوں، کوئی بھی نہیں بولتا ہے۔ سب یہ بولتے ہیں میں اپنی بہن کا گھر جا رہا ہوں۔ یعنی ہر گھر کے بارے میں جو بولا جائے گا وہ عورت کی طرف سے بولا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ عورتوں کا رہنا تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جب اس طرح ظالم اور درندے ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائیں گے تو عورتیں بیچاری جو ہے وہ ڈر ڈر کر گھٹ گھٹ کر گھر میں مر جائیں گی بیچاری۔ تو
تو ایسے تمام ظالموں کے لیے سخت سے سخت قانون بنائے جائے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس نشے پر روک لگائی جائے، شراب پر روک لگائی جائے، جتنے بھی نشے کی جو چیزیں ہیں ان تمام نشیلی دواؤں پر، نشیلی چیزوں پر روک لگائی جائے۔ جب تک یہ نشیلی چیز چلتی رہیں گی، شراب ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو نشہ کرنے کی ہے، وہ چیزیں چلتی رہیں گی، یہ ریپ مرڈر کم ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر ان ریپ کو، مرڈر کو، قتل کو، ان کو اگر عزتیں لٹ جانے کو اگر ان کو کم کرنا ہے تو ان کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے نشاور جو چیزیں ہیں ان تمام نشے کی چیزوں کو بند کرنا پڑے گا۔ اگر یہ بند نہیں ہوں گی، کیونکہ جب آدمی نشہ کر لیتا ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب اس ظالم نے بھی، جو سنجے نام کا آدمی ہے، اس ظالم نے بھی نشہ کیا ہوا تھا، اس ظالم نے بھی حد سے زیادہ نشہ کیا ہوا تھا۔ اب نشے میں اس نے قتل کیا ہے، مرڈر کیا ہے، تو اس لیے نشے پر روک لگنی چاہیے۔ اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے جب نشہ کرتا ہے تو نشہ کرنے کے بعد نہ 2 سال کی بچی کو چھوڑ رہا ہے، نہ 3 سال کی بچی کو چھوڑ رہا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا مہاراشٹر تھانے کے اندر نرسری کلاس کی بچی ہے، بتاؤ، نرسری کلاس کی بچی کے ساتھ عصمت دری کی گئی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، سوچتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ نوجوان عورتیں، نوجوان لڑکیاں تو دور کی بات تھیں، اب تو یہ ظالم درندے بھیڑیے نرسری کلاس کی بچی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، جو اتنی پھول سی ایک معصوم بچی ہوتی ہے جس کو دیکھتے تو ویسے ہی پیار آتا ہے، جس کو دیکھتے ہیں تو مارنے کو دل نہیں کرتا۔ ہم ہی بچوں کو پڑھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچی ہوتی ہیں تو اتنی معصوم بچیاں ہوتی ہیں کہ اگر ان کو کچھ یاد نہیں ہے سبق تو ان کو بھی مارا نہیں جاتا ہے، ایک ڈنڈا مارنے کو ان کو دل نہیں کرتا ہے۔ اور یہاں ایک وہ چھوٹی سی بچی، معصوم بچی، ایسی پیاری بچی جس کو دیکھتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ایسی چھوٹی بچی کو دیکھ کر کس طرح آدمی کا دل کرتا ہوگا اس کے ساتھ جو ہے گندی حرکت کی جائے، اور پھر اس کو ایسا نہیں، پھر اس کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ استغفر اللہ، سوچ کر بھی شرم آتی ہے۔ تو ایسے تمام ظالم اور ایسے تمام درندے بھیڑیے جو ہمارے معاشرے میں پھر رہے ہیں، سرکار سے میری درخواست ہے کہ ان کو سرعام پھانسی دی جائے، اور دوسرا کام سرکار یہ کرے کہ کیمرہ لگائے ہر جگہ، اور تیسرا کام سرکار یہ کرے کہ نشے ور جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی نشاور چیزیں ہیں، ان تمام نشیلی چیزوں کو، نشیلی دواؤں کو، اور نشیلی جتنے بھی شراب ہیں اور جتنے بھی نشے کے آلات ہیں ان تمام کو بند کر دیا جائے۔ اب یہ بیچاری لیڈی ڈاکٹر کلکتہ کے اندر 30 سال ان کی عمر تھی، اب کتنا پیسہ ان کے والدین نے ان پر خرچ کیا ہوگا ڈاکٹر بننے کے لیے، اب ان کے کتنے خواب ہوں گے، کتنے سپنے ہوں گے، وہ سارے خواب چکنا چور ہو گئے، وہ سارے خواب مٹی میں مل گئے، سارے خواب۔ ان کی اکلوتی بیٹی تھی وہ، لیکن اکیلی بیٹی پر ایسا ہوا تو کیا گزر رہے ہوگے ان کے والدین پر۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اگر سوچتے ہیں تو ہم بھی ڈر جاتے ہیں، کیسے اس ظالم نے جو ہے زیادتی کی ہے، ہم تو یہاں بیٹھ کر ڈر جاتے ہیں، لیکن جو ان کے والدین ہیں ان پر کیا گزر رہی ہوگی، بیچارے وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہوں گے، اور کس طرح وہ بیچارے اس حادثے کو برداشت کر رہے ہوں گے۔ بس اللہ ان کو صبر عطا فرمائے، اللہ ان کو صبر عطا فرمائے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو یہ ظالم، ان لوگوں کو ایسی سزا ملنی چاہیے جو سزا مثال بنے، جو لوگوں کے لیے مثال بنے، مثالی سزا کو ایسی دی جانی چاہیے۔ ورنہ میں تو یہ کہتا ہوں ان کی بھی آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے، ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیا جائے، کان کو کاٹ دیا جائے، اس کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، پیروں کو کاٹ دیا جائے، اور اس کو لولا لنگڑا بنا کر، آنکھوں کو پھوڑ کر، اندھا بنا کر کسی چوک پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، تاکہ یہ تڑپے مرنے کے لیے، لیکن مر نہ سکے، تڑپ تڑپ کر اس کو موت آئے۔ اس کو ایسی سزا دی جائے، ایسی سزا جو مثال ہو۔ اس ظالم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ اس ظالم کو جو عزت دی جائے گی، بلکہ اس ظالم نے تو بڑا خطرناک کام کیا ہے۔ اور یہ ظالم نہیں بلکہ ایسے جتنے بھی ظالم ہیں، جو ظالم جن ظالموں نے اب تک یہ کام کیا ہے، یا جو ظالم آگے ان کاموں کو سوچ رہے ہیں، ان کی بھی روح کانپ جائے، ایسے ان کو جو ہے مثالی سزا دی جائے۔ اور میں والدین سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جو آپ کی بیٹی ہے نوجوان، اس نوجوان بیٹی کا محافظ، اس کی حفاظت کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ نہ کوئی حکومت مدد کرے گی، نہ کوئی سرپنچ مدد کریں گے، نہ کوئی چودھری صاحب مدد کریں گے، نہ کوئی امیر صاحب مدد کریں گے، یعنی کوئی بھی آپ کی بیٹی کی حفاظت نہیں کرے گا۔ آپ کو اپنی بیٹی کی خود حفاظت کرنا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کا خیال رکھیں، اس کی فکر کریں، وہ کب جاتی ہے، کب اس کا جو ہے چھٹے کا ٹائم ہو رہا ہے، وہ کہاں جا رہی ہے۔ آپ خود اس کو جاب پر چھوڑنے جائیں، خود جاب سے لے کر آئیں، ورنہ آپ اس طرح اپنی لڑکی کو اکیلا بھیجو گے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، اکیلا بھیج سکتے ہو، لیکن جو یہ ظالم، جو یہ درندے راتوں کو پھر رہے ہیں، روڈ پر پھر رہے ہیں، اور جو ہے وہ ہتھیار لے کر پھر رہے ہیں، نہ جانے کب آپ کی بیٹی کی عزتوں سے کھیل جائے، پھر بعد میں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنی بیٹیوں کی خود حفاظت کریں، اور میں نوجوان لڑکیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں وہ اپنی خود حفاظت کریں۔ یہ قوم تمہاری حفاظت نہیں کرے گی، اس قوم میں کوئی ایسا نہیں جو تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس قوم میں سب لوگ، سب کا مطلب سب نہیں ہے، سب کا مطلب اکثر لوگ ایسے ہیں جو آپ کی عزتوں سے کھیلنا چاہتے ہیں،
آپ کا قتل اور آپ کا مرڈر کرنا چاہتے ہیں، آپ کی عزتوں کو تعطر کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ریپ کرنا چاہتے ہیں، بس اتنا سوچتی ہے یہ قوم آپ کے لیے۔ اس لیے آپ کو اپنی حفاظت یا تو خود کرنا ہے یا اپنے والدین کو بولے وہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ قوم، یہ معاشرہ آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ قوم میری حفاظت کر سکتی ہے تو یہ کولکتہ کا واقعہ دیکھ لیں، لیڈی ڈاکٹر کا واقعہ دیکھ لیں کہ کتنے دن ہو گئے، اتنے دن ہونے کے باوجود بھی اتنا پروٹیسٹ ہوا، اتنا احتجاج ہوا، اتنی ریلیاں نکالی اور سب کچھ کیا، مارچ کیا، یہ کیا وہ کیا، لیکن اب تک کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا گیا کہ جس سے دل کو ٹھنڈک پہنچے۔ تو اگر آپ بھی یہ سوچتی ہو کہ یہ تو ہزاروں میں کوئی ایک ہوتی ہیں کہ جن کے لیے اتنا کچھ کیا گیا، ورنہ نہ جانے کتنے آئے دن مر رہی ہیں لڑکیاں، کتنی لڑکیوں کو مرڈر کر کے پھینک دیا جاتا ہے، معلوم بھی نہیں ہوتا، دریا میں بہا دیا جاتا ہے، صرف ان کی ہڈیاں ملتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ بتاؤ کون ان کے لیے آواز اٹھاتا ہے؟ کوئی ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا، نہ کوئی آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نوجوان لڑکیوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے جو نوجوان لڑکے ہیں ان کی آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ حیا پیدا فرمائے، ان کو حیا اور شرم والی زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس ظالم کی ہلاکت کے لیے بد دعا کریں۔ اور یہ جو سنجے نام کا آدمی ہے، سرکار اس ظالم کو سخت سزا دے، ایسی سزا دے جو لوگوں کے لیے مثال بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام بیٹوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔